حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام ایک مرتبہ سفر پر تشریف لے گئے تو راستے میں آپ کو ایک شخص ملا، عرض کرتا ہے حضور مجھے بھی اپنے ساتھ لے لیں، اور میں چاہتا ہوں کہ سفر میں آپ کی برکات سے اور آپ کے انوار سے مستفیض ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم بھی میرے ساتھ اس سفر میں روانہ ہو جاؤ۔ تو وہ دونوں اشخاص سفر میں روانہ ہوئے تو راستے میں ایک ٹیلا آیا پتھر کا، تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ تو آپ نے اس شخص سے فرمایا کہ آؤ بھائی ہم یہاں پر بیٹھ کر کھانا تناول کر لیتے ہیں۔ تو وہ دونوں وہاں پر بیٹھے اور آپ نے ایک روٹی اس شخص کو دی اور ایک خود لی۔ آپ علیہ السلام نے جب روٹی تناول فرما لی تو ہاتھ دھونے کی غرض سے آپ نہر پہ تشریف لے گئے۔ وہاں پہ آپ نے ہاتھ دھوئے اور پانی پیا۔ اس کے بعد آپ واپس جب تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک روٹی جو اضافی تھی وہ وہاں پہ نہیں پڑی تھی۔ آپ نے اس شخص سے عرض کی کہ یار یہ بتاؤ یہاں پر ایک روٹی اور بھی تھی، وہ کس نے لی ہے؟ تو وہ شخص عرض کرتا ہے حضور میں نہیں جانتا یہ کس نے روٹی لی ہے۔ آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے آؤ ہم اپنے سفر کو جاری کرتے ہیں۔ وہ دونوں شخص سفر پہ روانہ ہو گئے تو رستے میں آپ کا گزر ایک جنگل سے ہوا تو دیکھا کہ وہاں پر ایک ہرن کھڑا ہے اور ساتھ میں اس کے 2 خوبصورت بچے کھڑے ہیں۔ آپ نے ان میں سے ایک بچے کو بلایا کہ یہاں آؤ، تو وہ بچہ آپ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے آپ کے پاس تشریف لایا۔ تو آپ علیہ السلام نے اس بچے کو پکڑا اور ذبح فرمایا۔ ذبح فرمانے کے بعد آپ نے اس کا گوشت بھونا، خود بھی تناول فرمایا اور اس شخص کو بھی دیا۔ جب دونوں اشخاص اس ہرن کا گوشت کھا چکے تو آپ علیہ السلام نے اس کی ہڈیوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد اس پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کم باذن اللہ، یعنی اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہرن دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا۔ جب ہرن دوبارہ کھڑا ہوا تو دوڑتا ہوا جنگل میں اپنی ماں کی طرف چلا گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا کہ قسم ہے تجھے اس رب کی جس نے میرے ہاتھوں تمہیں یہ معجزہ دکھلوایا ہے، بتاؤ وہ تیسری روٹی کون کھا گیا تھا؟ وہ شخص بولا حضور میں نہیں جانتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی تم نہیں جانتے تو آؤ ہم اپنے سفر کو جاری کرتے ہیں۔ دونوں اشخاص سفر پہ دوبارہ روانہ ہوئے تو رستے میں آپ کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا کہ جہاں پر سمندر تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اس دریا کو پیدل پار کروا دیا۔ جب پیدل دریا پار ہو گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا کہ قسم ہے تجھے اس رب کی جس نے میرے ہاتھوں تجھے یہ معجزہ دکھلوایا کہ تم کو پیدل دریا پار کروا دیا، بتاؤ وہ تیسری روٹی کس نے کھائی؟ اس نے پھر وہی جواب دیا حضور میں نہیں جانتا وہ تیسری روٹی کون کھا گیا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چلو آؤ ہم اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں۔ وہ سفر پہ روانہ ہوئے تو رستے میں دونوں اشخاص کا ایک ایسے مقام سے گزر ہوا کہ جہاں پر بیاباں تھا اور صحرا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا کہ چلو یہاں پر بیٹھو۔ وہ بیٹھ گیا۔ آپ علیہ السلام نے تھوڑی سی ریت جمع کی۔ ریت جمع کرنے کے بعد آپ نے اس ریت سے فرمایا کہ سونا ہو جائے۔ وہ ریت دیکھتے ہی دیکھتے سونا بن گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس سونے کے جو اصل میں ریت تھی آپ نے 3 حصے فرمائے۔ آپ نے فرمایا یہ ایک حصہ تمہارا ہے اور جو دوسرا حصہ ہے وہ میرا ہے، اور جو تیسرا حصہ رہ گیا ہے یہ اس شخص کا ہے جس نے وہ تیسری روٹی کھائی تھی۔ اب کرتا کیا نا، وہ شخص جھٹ سے بولا، سونے کا سوال تھا، مال کا سوال تھا، وہ جھٹ سے بولا حضور وہ تیسری روٹی میں نے چھپائی تھی۔ آپ علیہ السلام نے جب یہ سنا
تو آپ نے سارا مال وہاں پر چھوڑا، سارا سونا چھوڑا، اس شخص کو بھی چھوڑا، اور آپ آگے اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ وہ شخص بڑا خوش ہوا کہ یار اتنا سونا فری میں مجھے مل گیا ہے۔ ابھی وہ خوشی کو دیکھ ہی رہا تھا، اتنا خوش ہو ہی رہا تھا کہ دو شخص گزرتے ہوئے اس کے پاس آ گئے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ اتنا سامان ہے، اتنا سونا ہے اور اتنا مال پڑا ہے اور اکیلا شخص بیٹھا ہے، انہوں نے ذہن میں ایک ایسی تدبیر سوچی کہ جس کے ذریعے اس شخص کو قتل کیا جا سکتا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ ہم اس شخص کو قتل کر دیتے ہیں اور جو سارا سونا ہے یہ ہمارا ہو جائے گا۔ وہ اس شخص کی طرف لپ کے کہ ہم اس کو قتل کریں، تو وہ شخص جھٹ سے بولا کہ یار تم مجھے قتل نہ کرو، یہ اتنا سونا پڑا ہے، ہم اس کو باہم تقسیم کر لیتے ہیں، آدھا تم لے لینا، آدھا تم لے لینا اور آدھا میں لے لیتا ہوں۔ وہ بھی رضامند ہو کہ ٹھیک ہے بھائی، اتنا سونا فری میں مل رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ ان میں یہ باہم میں فیصلہ ہو گیا۔ سفر سے تھکے ہوئے تھے تو وہ شخص بولا کہ یار ہم میں سے ایک شخص جو قریبی بازار گئے وہاں پر جائے اور کوئی کھانے کے لیے چیز لے آئے۔ تو ان میں سے ایک شخص بازار گیا چیز لینے کے لیے، کھانے کے لیے، تو اس کے ذہن میں بھی شیطان آ گیا کہ جو کھانا میں لے کے جا رہا ہوں اس میں زہر ڈال دیتا ہوں، جب وہ دونوں کھائیں گے تو اس کو کھاتے ہی وہ مر جائیں گے اور سارا کا سارا سونا جو ہے، جو سارا مال ہے وہ میرا ہو جائے گا۔ اب پیچھے کا اس کو علم نہیں تھا، پیچھے کیا تدابیر سوچی جا رہی ہیں۔ جو پیچھے دو اشخاص تھے وہ بھی یہی سوچ رہے تھے کہ یار جب وہ شخص کھانا لے کر آئے گا تو ہم دونوں اس کو قتل کر دیں گے اور یہ سارا سونا ہم آپس میں باہم تقسیم کر لیں گے۔ اب وہ بھی رضامند ہو گئے۔ اب جب وہ کھانا لے کر شخص واپس آیا تو ان اشخاص نے اس پر حملہ کر دیا اور حملے کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ شخص قتل ہو گیا۔ تو جب وہ شخص قتل کر لیا ان دونوں نے تو آپس میں بیٹھ کر وہ کھانا کھانے لگے۔ اب کھانا تو زہریلا تھا، اب ان کو کیا معلوم تھا کھانا زہریلا تھا۔ ان دونوں نے بڑے مزے سے کھانا کھانا شروع کیا۔ اب کھانا تھوڑا سا ہی کھایا تھا کہ زہر نے اپنا اثر شروع کر دیا۔ اب زہر ان کے جسم میں سرایت کرتا جا رہا تھا۔ اب زہر اتنا اثر کر گیا کہ ان کے منہ سے جھاگ آنے لگا اور نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی موت واقع ہو گئی۔ جب وہ بھی مر گیا، دونوں بھی مر گئے اور وہ شخص بھی مر گیا، تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیٰ نبینا و علیہ السلام کا گزر جب واپسی پر اسی رستے سے ہوا تو آپ نے دیکھا کہ سونا، وہی سونا جو آپ نے ریت کے ذریعے بنایا تھا، اور اس کے ارد گرد 3 لاشیں پڑی۔ تو آپ نے ایک طریق ساز جملہ بولا، آپ نے فرمایا یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، اس کے لالچ سے بچو، یعنی جو اس کے جال میں پھنس گیا وہ ہلاک ہو کے رہ جائے گا۔ آج ہمارے اوپر کتنی مشکلیں ہیں، ہمیں کتنے مصائب ہیں، ہمیں کتنی آفات نے گھیرا ہوا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مال کی محبت کو، ہم نے اولاد کی محبت کو، ہم نے دنیا کی محبت کو اپنے سینے میں سما لیا ہے۔ لیکن یہ دل جو خون کا لوتھڑا ہے، یہ دل محبت دنیا کے لیے نہیں بنا تھا، یہ دل مال کی محبت کے لیے نہیں بنا تھا، یہ دل اولاد کی محبت کے لیے نہیں بنا تھا، بلکہ یہ دل تو اللہ نے اپنی محبت کے لیے بنایا تھا کہ انسان کو میں اپنا نائب بنا کر دنیا میں بھیجوں گا تو میری محبت کو اس دل میں سنبھالے گا۔ لیکن ہم نے اس کا الٹ ہی دستور بنا لیا ہے۔